اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کی اس نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ایک وصف بیان کیا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا وصف ایماندار ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اب اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں مزید 5 اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم اس کا فوکس انسان کی سیرت اور کردار سازی پر ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنی سیرت اور اپنے کردار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 5 اوصاف اپنے خاص بندوں کے ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی سیرت اور اپنے کردار کو نکھاریں، اور ان 5 اوصاف کے ساتھ ہی ان کی سیرت اور کردار میں نکھار آ سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 5 وہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں جو اخلاقی خوبیاں ہیں جن کا ایک بندہ مومن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کے تناظر میں اپنا بھی جائزہ لیں کہ آیا ان اوصاف میں سے کوئی وصف ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر ہے تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہوئے استقامت کی دعا کریں، اور اگر ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی اور کوئی وصف ہمارے اندر موجود نہیں تو ہم اپنی خامیوں کو دور کرتے ہوئے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے طریقے سے ہی قرآن کریم سے اپنی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا الصابرین، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، محنت مشقت کرنے والے ہیں۔ صبر کے متعدد معنی مفسرین کرام نے کی ہیں۔ یہ صبر جو ہے یہ اخلاقی خوبی ہے۔ اس کے مقابلے میں اخلاقی برائی کیا ہے؟ بے صبری، ماتم، جزا فضا، آہو بکا، کپڑے پھاڑ دینا، رانوں پر پیٹنا اور اپنی گالوں پر پیٹنا، اور زبان سے زمانہ جاہلیت جیسے کلمات اور ڈائلاگ کہنا، یہ سب بے صبری کی مد میں آتا ہے۔ یہ سب خامیاں ہیں۔ خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو تھامے، صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ اپنے نفس پر اتنی محنت کرنا کہ مصائب میں، تکالیف میں اور ناگوار واقعات میں یہ نفس انسان کو واویلا کرنے سے، جو ایگری کرتا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جزا فضا کرنے پر جو نفس ابھارتا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو روکے۔ تو اپنے نفس پر ایسی محنت کرنا کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو۔ انسان ہمیشہ ناگوار باتوں پر، ناگوار واقعات و حوادث پر انسان اپنے نفس کو قابو رکھے، اور کوئی عمل ایسا ظاہر نہ کرے جو بے صبری کی مد میں آئے، اور کوئی زبان سے ایسی بات نہ کہے جو شکوے کی مد میں آئے۔ اسی کو کہتے ہیں صبر علی المصیبہ۔ مصیبت کے لمحات میں اپنے نفس کو تھامنا اور اسے بے صبری سے روکنا۔ اسی طریقے سے نفس انسان کا وہ نیکیوں کی طرف بھی نہیں آتا۔ انسان اگر اپنے نفس پر محنت کرے اور اس کو نیکیوں کی طرف لائے تو یہ ہے صبر علی الطاعہ، اپنے نفس کو نیکیوں پر لگانا۔ اسی طریقے سے ایک نفس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں کی طرف کھینچے۔ اپنے نفس پر ایسی محنت کرنا کہ یہ نفس گناہوں کی طرف بلائے اور انسان نفس کے کہنے پر گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائے، یہ ہے صبر عن المعاصی، کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ تو صابرین والے اس وصف کے اندر یہ تینوں قسمیں آ جاتی ہیں کہ مصیبت پر بھی وہ صبر کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو نیکی کی راہ پر چلانے والے ہیں، اور معاصی اور گناہوں سے اپنے نفس کو روکنے والے۔ تو اپنے اندر اس صبر والی خوبی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری خوبی بیان کی والصادقین ہے، جو سچے ہیں، نیت کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، زبان کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بھی سچے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ یہ صداقت، سچائی، یہ بھی اخلاقی خوبی ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے، وہ اخلاقی برائی ہے۔ انسان کو جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹا عقیدہ، جھوٹا نظریہ بنانے سے، جھوٹا عمل کرنے سے۔ اس کی جگہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیت بھی اپنی سچی کر لے، درست کر لے، اپنی زبان کو بھی راست بازی کی طرف لے آئے، اور اسی طریقے سے اپنے عمل کو بھی اور اپنے نظریے کو بھی سچائی کے ساتھ مزین کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو سچے ہیں ہر اعتبار سے، نیتاً بھی، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اگلی خوبی بیان کی والقانتین، کہ وہ تابع فرما بردار ہیں۔ زندگی کے تمام شعبہ جات میں وہ عمل کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں۔
وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، کوئی کام بھی ان کا خلاف شریعت صادر نہیں ہوتا۔ یہ ہے القانتین، ان کی اگلی خوبی۔ اس کے بعد چوتھی خوبی بیان کی والمنفقین، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے گاہے گاہے خرچ کرتے ہیں، موقع بموقع خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ مستقل ایک شعبہ ہے، اس شعبے کی افادیت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں برابر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور آخری وصف یہ بیان کیا ہے اس آیت میں، جو پانچواں وصف ہے، والمستغفرین بالاسحار، فرمایا وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، وہ صابر بھی ہیں، وہ سچے بھی ہیں، وہ قانت بھی ہیں، تابعدار اور فرما بردار بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، مگر ان نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بلکہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اپنے رب کے روبرو پیش ہو کر کے اپنی کمی اور کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے، انسان کو اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر کے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرنی ہی چاہیے۔ کمال یہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ انسان نیکیاں کرے اور نیکیوں کے بعد بھی انسان ان نیکیوں میں کمی باقی رہ جانے پر اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کرے۔ یہاں کامل ان ہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو یہ نیکیاں کرنے کے باوجود ان نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بلکہ رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے روبرو استغفار اور توبہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ 5 خوبیاں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئیں جو ایک مومن کی سیرت میں اور کردار میں ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں دیکھیں کہ یہ اخلاقی خوبیاں ہم میں ہیں یا نہیں، اگر نہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، صابر بنیں، صادق بنیں، قانت بنیں، منفق بنیں اور استغفار کرنے والے بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔